نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ آئیے سماعت فرمائیں سنہ عیسوی 2005 میں ہوئی ہاشمی میاں کی ایک تقریر اور فیصلہ کریں کہ بابا ہاشمی مہاراج کون کون سے دھرم کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہر دھرم کے پیغام کو سننے کی دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دروازے کھول دو، کسی پہ دروازہ بند کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مول ادھیکاروں کا ہنن ہو، اور من تو وہی من ہے جس کے دروازے سدا کھلے ہوئے ہوں۔ تمیکم ورڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم رش روپم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدیہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ کستوری کنڈل بسے مرگ ڈھونڈے بنما ایسن گھٹما پیو ہے دنیا جا لینا۔ گرو گوبند گو کھڑے کاکے لاگو پائے، بلیہاری گرو آپ نے گوبند جی کو بتائے۔ بابا ہاشمی مہاراج، بابا ہاشمی مہاراج، بابا ہاشمی مہاراج۔ تو بےوقوفی کیوں کرتا ہے کہ جو رچیتا چاہتا ہے وہ تو نہیں کر رہا؟ تیرے لیے ساگ سبزی ہے، کبھی ساگ سبزی نے انکار کیا کہ میں پنڈت جی کے یہاں نہیں جاؤں گی؟ مولانا صاحب ہوا کرے مولانا مولوی، اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے اور گڑبڑ ہیں تو فسادی ہیں۔ اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا آدمی اچھا ہے تو بہت اچھا، اور گڑبڑ ہے تو بہت بڑا فسادی ہے، کیونکہ اب وہ فساد بھی کرے گا تو ذرا ہائی اسٹینڈرڈ کا ہوگا۔ معمولی آدمی کی سوچ معمولی ہے تو گڑبڑ بھی معمولی ہے۔ کبھی سبزیوں نے یہ کہا کہ میں خان صاحب کے یہاں نہیں جاؤں گی، شرما جی کے یہاں نہیں جاؤں گی، دوبے کے یہاں نہیں جاؤں گی میں۔ کبھی دانا نے کہا، گیہوں چاول نے یہ کہا کہ میں، کبھی اس نے کوئی جھڑنا کیا کہ میں کانگریس میں نہیں جاؤں گی، بھاجپا میں نہیں جاؤں گی، وشو ہندو پریشد میں نہیں جاؤں گی، جماعت اسلامی میں نہیں جاؤں گی؟ کبھی کسی دانے نے کہا؟ ابے تم دانے سے بھی گر گئے۔ اس دانے میں یہ وشیشتا ہے جسے گندی کھاد ملی، اور تم ماں کا دودھ پینے کے بعد بھی اتنے سوچھ اور پوتر درشکوں نہیں اپنا سکا۔ انکار نہیں ہے، جو کہ دانا دانا جانتا ہے کہ ہم منش کے لیے ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی وہ بعد میں ہے، منش پہلے ہے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ آئیے، آپ منش تو ہیں، لیکن آپ میں منشیتا ہے کہ نہیں؟ اسی موقع پر مجھ کو راشٹری کوی جنہوں نے ہمارے دیش کی گریما کو بھی بڑھایا ہے اور ہندی ساہتیہ کو ایک کی دشا بھی بڑھائی ہے اور دشا بھی دیا ہے، وہ ہیں میتھلی شرن گپت۔ وہ کہتے ہیں کہ وچار لو کہ مرت ہو نہ مرت سے ڈرو، کبھی مرو پرنتو یوں مرو کہ یاد جو کرے سبھی، اور یہی پشو پروت ہے کہ آپ ہی چرے، وہی منش ہے کہ جو منش کے لیے مرے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ بابا ہاشمی مہاراج کس کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں۔ دانا اور گیہوں چاول کی مثال دے کر مسلمانوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں کہ کبھی دانے نے نہیں کہا کہ میں بھاجپا میں نہیں جاؤں گا، وشو ہندو پریشد میں نہیں جاؤں گا، جماعت اسلامی میں نہیں جاؤں گا، اور انسان اس سے اعلی مخلوق ہونے کے بعد بھی یہ خوبی نہیں اپنا سکا
یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں بھی بھاجپا میں جانا چاہیے، وشو ہندو پریشد کا ساتھ دینا چاہیے، جماعت اسلامی میں شامل ہو جانا چاہیے اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ساگ سبزی کی مثال میں ہاشمی میاں نے مولانا مولوی کہہ کر علماء اسلام کی جو توہین کی ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ اب اگر کسی نے چھاچھ رکھ دیا، لسی ایک گلاس، باجرے کی روٹی سرسوں کا ساگ ایک گلاس لسی، تو میں تو دبا کر کھاؤں گا اسے اور بہت خوش ہو جاؤں گا۔ دبا کر کھانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا خلاف؟ اس کا فیصلہ آپ خود فرمائیں۔ اسلام زبردستی کو نہیں مانتا، اسلام پریشر کو نہیں مانتا، اسلام دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ قرآن میں کھلا اس نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، نو پریشر ان ریلیجن۔ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی شکتی پردرشن نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں۔ اس کی یہ اس کا مول ادھیکار ہے، جیسا چاہے بولے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے سماج بنائے، اور جیسی چاہے بھاشا بولے، اور جیسا چاہے دھرم۔ دھرم پریورتن برا نہیں ہے، لیکن دھرم پریورتن کے نام پر اگر تم دولت کی طاقت دکھاتے ہو۔ لا اکراہ فی الدین، اس آیت کی تفسیر مولوی ہاشمی نے اس طرح بیان کی گویا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور دین اسلام کو اختیار کرے، بلکہ جیسا چاہے بولے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے سماج بنائے اور جیسا چاہے دھرم اپنائے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ گمراہی کہ مولوی ہاشمی نے کہا کہ دھرم پریورتن یعنی مذہب تبدیل کرنا برا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مذہب تبدیل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ کوئی اپنا مذہب بدل ڈالے یعنی مرتد ہو جائے تو اسلام نے اس کی سزا قتل رکھی ہے، یہاں تک کہ مسلک امام بھی تبدیل کرنا جائز نہیں، جیسا کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ بھیا یہ اپنے من کی پسند ہے، جیسے کہ تم پسند کے کپڑے بازار سے لاتے ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، پسند کی کار لے کے آ جاتے ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، پسند کی بیوی لے کے آتے ہو کوئی برا نہیں مانتا، لیکن کوئی طاقت سے بیوی دلواوے، کوئی شکتی پردرشن کر کے کار میرے تھوپے تو پرتکریا ہوگی۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تیرا دھرم تیرے لیے ہے، میرا دھرم میرے لیے ہے۔ اعلان کرتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔ قرآن کہتا ہے کسی کے اوپر کوئی چیز کرتب نہیں ہے۔ اے دھرم کے پرچارکو، اے دھرم کے پرچارکو، تم کیول بول دیا کرو، دباؤ مت ڈالو، پریشر مت ڈالو۔ استغفر اللہ، کب قرآن نے کہا کہ کسی کے اوپر کوئی چیز کرتویہ نہیں یعنی فرض نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کافروں پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام عبادات کافروں پر بھی فرض ہیں گرچہ ایمان لانے کے بعد۔ لکم دینکم ولی دین، اس آیت کو بھی پڑھ کر مولوی ہاشمی میاں نے غلط بات سمجھانی چاہیے، جبکہ اس آیت کے تعلق سے حقیقی واقعہ اس طرح ہے کہ کچھ کافروں نے بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ آپ کچھ باتیں ہمارے معبودوں کی مان لیں اور ہم کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی اور کافروں کو اس طرح دھتکارا گیا کہ حضور نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص۔ اس جواب کا مقصد کافروں کو دھتکارنا اور ڈرانا تھا، اور پھر یہ بھی کہ یہ سورہ منسوخ ہے آیت قتال سے، اور منسوخ سے دلیل پکڑنا ہرگز درست نہیں۔ جیسے کہ شراب کی حلت منسوخ ہوئی، خنزیر کی حلت منسوخ ہوئی، جوا کو منسوخ کیا گیا، نکاح متعہ کو منسوخ کیا گیا،
تو کیا ان منسوخ احکام سے کوئی شخص یہ ثابت کرے گا کہ شراب حلال ہے، خنزیر حلال ہے؟ لہذا اس آیت سے دلیل لانا بالکل درست نہیں، مگر مولوی ہاشمی میاں من مانے انداز میں اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔ اپنی پسند کی کار اور اپنی پسند کی بیوی وغیرہ کی مثال دے کر مولوی ہاشمی میاں مذہب کے معاملے میں انسانوں کو مکمل آزادی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس دھرم میں جس کو آستھا ہوگی، جس میں جس کے من کو شانتی ملے گی، اس میں آ جائے گا اسلام۔ لکم دینکم ولی دین، تیرا تیرے لیے، میرا میرے لیے۔ لنا اعمالنا لکم اعمالکم، یور ڈیڈس ود یو، مائی ڈیڈس ود می، نو فرکشن، نو ہیٹ، نو کنٹروورسی۔ یہ کہنا کہ جس دھرم میں جس کو آستھا ملے گی سکون ملے گا، اس طرح اگر لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے تو دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ جس کی سمجھ میں جو آئے گا وہی مذہب اختیار کرے گا۔ اگر کسی کو اسلام کے قانون مشکل محسوس ہوں گے تو وہ اپنی پسند کے مطابق ہندو، عیسائی یا بدھ مذہب اختیار کرے گا، اور دوسرے مذہب والوں کے لیے یہ کہنا کہ کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی نفرت، کوئی تنازع وغیرہ نہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جو خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یقیناً ہمارا ان سے فرکشن اور اختلاف ہے۔ جو رسول کو نہیں مانتے، یقیناً ہمیں ان سے ہیٹ اور نفرت ہے، اور جو خود کو مسلمان کہہ کر بھی کسی ضروری عقیدے کا انکار کرتے ہیں، یقیناً ہمارا ان سے تنازع اور کنٹروورسی ہے۔ دھرم تو کرتویہ پالن میں کرم کی مہانتا کو بتاتا ہے۔ ایسا دھرم چاہے کوئی ہو، ایک خدا کا ماننے والا ہو یا تین خدا کا ماننے والا، وچار دھارا میں انتر ہو سکتا ہے، مگر دھرم کے جو مول شکشا ہے اس میں کہاں سے انتر دکھاؤ گے؟ معاذ اللہ، کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تمام دھرم، خصوصاً تین خدا ماننے والا دھرم، کیسے اسلام سے مخالف نہیں؟ اور دونوں میں کیوں فرق نہیں؟ یقیناً بنیادی تعلیمات میں صاف فرق موجود ہے۔ جو تین خدا ماننے والے ہیں وہ پہلا خدا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا خدا حضرت عیسیٰ کو، اور تیسرا خدا حضرت مریم کو مانتے تھے۔ یوں ہی زرتشت مذہب اور دوسرے مذہبوں میں بھی واضح فرق توحید باری میں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو الگ عقیدے والا اور نصارہ کو الگ عقیدے والا بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا، اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ قرآن پاک تو یہ اعلان کرے اور بابا ہاشمی مہاراج کہیں کہ وچار دھارا یعنی سوچنے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، مگر دھرم کے جو مولیہ شکشا یعنی بنیادی تعلیمات ہیں اس میں کہاں سے انتر دکھاؤ گے؟ شبد کو صحیح روپ میں پریوگ کرنا چاہیے، کیونکہ شبد بدل جائیں تو گیتا کا مہتو ختم ہو جائے گا۔ شبد میں ہیر پھیر کر دیا جائے تو قرآن کی امپورٹنس سماپت ہو جائے گی۔ اگر شبد میں الٹا پلٹا کر دیا جائے تو تلسی کیرت رامائن گھر سے نکال دی جائے گی۔ پلیز آپ شبدوں کے پریوگ میں راجنیت نہ اپنائیے، بلکہ اس شبد کا جو اچت استھان ہے اسی اچت استھان پر اس کا پریوگ کیجیے۔ قرآن کے امپورٹنس اور اہمیت سے کسے انکار، مگر حیرت اس پر ہے کہ تلسی تیرتھ رامائن کی حفاظت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی گمراہی ہے، یہ کیسی بدعقیدگی ہے۔ ہمیں جو ہمارے من کو استھر کر دے وہ دھرم ہے، جو پیٹ بھرے وہ راجنیت ہے۔ نیتا پیٹ بھرتا ہے، دھرم دل کو، ہردے کو استھر کرتا ہے، اور گرو آپ کی آنکھوں کو آپ کے نراکار کا درشن کرواتا ہے۔ ہمیں راجنیتا بھی چاہیے، ہمیں دھرم بھی چاہیے اور راجنیتا بھی چاہیے۔ پیٹ کے لیے نیتا، جب پیٹ بھوکا ہوگا تب ہم نیتا کے پاس جائیں گے، اور جب دماغ بھوکا ہوگا تو دھارمک کے پاس جائیں گے۔
اور جب دل پیاسا ہوگا، پیار کرنا چاہے گا، پریم کی بھٹی میں جلنا چاہے گا، تو ہم اپنے داتا کے درشن کے لیے گرو کے قدموں میں جائیں گے. گرو گوبند دو کھڑے کاکے لاگو پائے، بلہاری گرو اپنے گوبند گرو. کون نہیں جانتا کہ آج کل کے نیتا کی کمائی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، رشوت، جبر، غصب وغیرہ ان کے نزدیک غیب کی بات ہی نہیں. ایسی ناجائز کمائی غازی ملت کو مبارک کہ وہ اپنا پیٹ ایسے نیتاؤں سے بھریں. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی ناپاک کمائی سے محفوظ رکھے اور اپنے پاس سے رزق حلال عطا فرمائے. تمام ہی برادران اسلام سے ہم گزارش کرتے ہیں، خصوصاً اشرفی بھائیوں سے، کہ اگر وہ مولانا ہاشمی میاں کی ان گستاخیوں کو غلط نہیں سمجھتے جو انہوں نے دوسرے بزرگوں کی شان میں کی ہیں، تو کم از کم ان گمراہیوں پر تو ضرور غور کریں جو ان کی تقریروں میں ہیں اور جن کی ویڈیو سی ڈی ثبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے. ان گمراہیوں کی بنیاد پر یقیناً آپ کو ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ان کا وبال آپ پر نہ آئے اور ان کی گمراہی اور گناہ میں آپ حصہ دار نہ بن جائیں. اللہ تبارک و تعالی حق کو قبول کرنے اور حق کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی بیجا طرفداری سے بچائے.